بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جملے ایسے استعمال کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف چلے جاتے ہیں، یا وہ جملے ہمیں کئی مساجد سے سننے کو ملتے ہیں، یا نسل در نسل چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، یا اڑتی بات چلتی آتی ہے۔ ہم ان جملوں کو مجازاً استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ جملے خلاف شرع بن جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جملہ ہے اشرف المخلوقات، کہ انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع بھی یہی ہے کہ کیا انسان اللہ کی تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے، اشرف ہے؟ اس موضوع کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے مفتی صاحب سے ٹائم لیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر کچھ سوالات مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہنا کس معنی میں درست ہے اور کس معنی میں غلط ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، انشاءاللہ 31 اگست سے ہماری ایک اور آن لائن کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔ سر، آج اس پر بحث کرنی ہے اشرف المخلوقات۔ جملے تو ہم نے بہت سارے نکالے تھے، بہت سارے جمع کیے تھے کہ جو ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ آج صرف ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اشرف المخلوقات، یہ جملہ ہم علماء کی زبان سے بھی سنتے ہیں، یہ جملہ نسل در نسل چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ کبھی فرشتوں کی بات ہوتی ہے، دیگر مخلوقات کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے بھئی انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی انسان تمام مخلوقوں میں سب سے افضل ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ جملہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا خلاف چلا جاتا ہے؟ دیکھیں، اشرف المخلوقات سے مراد کیا لی جا رہی ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے نا۔ بہت سے جملے ہیں جو ہمارے عرف میں چلتے ہیں، لیکن اس سے مراد کیا لی جائے گی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو اشرف المخلوقات سے یہ مراد لے لی جائے کہ انسان اللہ نے سب سے افضل پیدا کیا، یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، فرشتے ہوں یا فرشتوں کے علاوہ، کیونکہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے علاوہ اس کی مخلوقات کا احاطہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے نا۔ تو اگر تو یہ پورا محیط کر کے انسان کلام کرے کہ تمام مخلوقات سے انسان کو افضل قرار دیا، تو یہ چیز قرآن پاک کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن پاک میں ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ بالکل واضح قرآن ذکر کرتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا ہے اور بہت اس کو مکرم کیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، اور ہم نے بہت کثیر اپنی مخلوقات سے اس کو فضیلت دی ہے، یعنی ایک کثیر مخلوقات کے اوپر اس کو فضیلت دی ہے۔ یہ قرآن کی نص ہے۔ کل مخلوقات کے اوپر اس کو فضیلت دی ہے، یہ اللہ رب العزت نے ذکر نہیں فرمایا۔ لہذا انسان ہے وہ بالکل مکرم ہے، اور بہت سی مخلوقات سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی فضیلت دی ہے۔ اتنی ہی بات کرنی چاہیے جتنی قرآن پاک نے نص کی ہے، اس سے زیادہ کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہم قرآن پاک سے متعارض ہو جائیں گے۔ یعنی اشرف المخلوقات کا جو لفظ ہے اس کو اگر کثیر کے معنی میں لیا جائے تو درست ہے، لیکن اگر تمام مخلوقات کے معنی میں لیا جائے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ جی بالکل، قرآن کے ظاہری سیدھی نص کے خلاف ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض یہاں سے استدلال کرتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے احسن تقویم میں تمہیں پیدا کیا، یہاں پر احسن کا لفظ آ رہا ہے، تو یہاں سے استدلال کرتے ہیں بھئی جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں سے احسن انسان کے لیے کہا ہے، تو انسان ہی اشرف المخلوقات یا احسن المخلوقات کہلائے گا۔ دیکھیں، قرآن پاک سے جب بھی استدلال کیا جاتا ہے اس کے کچھ اصول ہیں جو قرآن ہی نے ہمیں سکھائے ہیں۔ بنیادی اصول یہ اللہ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں کہ لو کان من عندی غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ قرآن پاک میں تعارض نہیں ہے۔ میں کوئی بھی نتیجہ قرآن پاک سے نکالوں، کوئی دوسرا مقام اس سے متعارض ہو جائے تو میرا وہ نتیجہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم لوگ عام طور پہ اس آیت سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن التقویم پیدا کیا، تو احسن ہے انسان، اسی احسن ہونے سے بھی یہ استدلال کرتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ اگر نتیجہ نکالا جائے گا تو بالکل غلط نتیجہ ہو جائے گا، اس لیے کہ دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا اللہ دی احسن کل شیء خلقا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے وہ احسن پیدا کی۔ تو صرف انسان احسن ہے ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی ہر مخلوق احسن ہے، اور کمال ہے جو بھی اللہ رب العزت نے بنایا۔ آپ اس دنیا کے اندر جہاں تک مخلوقات کے اوپر نظر پڑتی ہے آپ دیکھ لیجئے، ہر چیز اپنے اندر ایک اعجاز رکھتی، ایک کمال صنعت نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر، چاہے آپ حیوانات کو دیکھ لیں، چاہے آپ پرندوں کو دیکھ لیں، چاہے آپ چرند کو دیکھ لیں، آپ کو ہر مخلوق کے اندر ایک شان نظر آئے گی۔ تو اللہ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے وہ احسن پیدا کی۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف احسن لفظ استعمال نہیں کیا، احسن تقویم ذکر کیا اللہ تعالیٰ۔ تقویم کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے ما بہ القیام ہو،
جس سے انسان کا قیام ہے. صحیح. اور انسان کا جو قیام ہے یہاں اس آیت میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ اس عقل کو ذکر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس میں اور دیگر مخلوقات کے اندر امتیاز پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ہر مخلوق کی احسن ہے لیکن اس احسن میں احسن تقویم انسان کے لیے اللہ نے ذکر کیا. اسی لیے آپ اس آیت کے تحت محقق ابن عاشور صاحب کو بھی پڑھیں گے, بڑی نہایت وضاحت انہوں نے کی ہے کہ یہاں تقویم سے کیا مراد ہے. عقل ہے کہ جس چیز کا خاصہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے والی دیگر مخلوقات کے مقابلے میں کیا. تو یا یہ چیز مراد ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان احسن ہے باقی اللہ کی کوئی بھی مخلوق احسن نہیں ہے, یہ نتیجہ تو قرآن سے متعارض ہو جائے. تو نتیجہ بالکل ایسا نکالنا چاہیے کہ قرآن تعارض میں نہ کھڑے ہو جائے. اچھا, علمی بات کرتے ہوئے اگر میں آپ سے ذکر کروں, سوال کروں کہ یہاں پر کیا غالباً مسانی کی غلطی ہو رہی ہے کہ جس نے اس سے استدلال کیا گیا احسن تقویم سے کہ اللہ نے احسن انسان کے لیے استعمال کیا گیا, تو غالباً اس کی نگاہ میں وہ دوسری آیت نہیں ہے تبھی اس نے یہ استدلال کر لیا. یہ علماء کرام اس کو مسانی لفظ سے تعبیر کرتے ہیں, یہ محققین کی اصطلاح ہے. اور مسانی کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک سے کوئی بھی مقام متعارض نہ ہو. یا کئی علماء اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ تعارض پیدا نہیں ہونا چاہیے آپ کے نتیجے کے اندر, کیونکہ قرآن پاک اپنی وضاحت خود کر دیتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حکمت آیاتہ ثم فصلت, تو اللہ ہی کی طرف سے تفصیل بیان ہو جاتی. تو قرآن پاک سے کوئی بھی نتیجہ ایسا نکالا جائے کہ قرآن متعارض نہیں ہے, ایسے نتیجے کو کہا جاتا ہے کہ مسانی صورت میں نکالا نتیجہ ہے. یہ اصطلاح ہے اپنی بنائی ہوئی, آپ کوئی بھی اصطلاح دے سکتے ہیں, مقصود سمجھنے والی چیز ہے. مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی نتیجے سے دیگر مقامات متعارض ہو جائیں تو وہ نتیجہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے, بلکہ غلط ہے. اچھا, نارملی جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک طرف سے یہ آواز آ رہی ہوتی ہے بھئی اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے لہذا نتیجہ یہ ہوا, دوسری جگہ سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ جناب اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا لہذا نتیجہ یہ ہوا. تو اچھا, اس کے پاس بھی آیت ہے, اس کے پاس بھی آیت ہے, حوالہ بھی دونوں دے رہے ہیں, تو اسی وجہ سے غلطی ہوتی ہے کہ دونوں مسانی ہی نہیں بنا رہے ہوتے, یعنی یہ اس کی آیت نہیں پڑھ رہے, وہ اس کی آیت نہیں پڑھ رہے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں عموماً قرآن پاک کے نتائج میں جب فرق آتا ہے تو جس کو قرآن پاک مسانی بنانا اچھا آتا ہے وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ کہاں مفسر سے غلطی ہو رہی ہے, اس لیے کہ نتائج تو قرآن سے ہی نکالے جا رہے ہوتے ہیں نا. لیکن کسی مفسر کے ذہن میں ایک آیت ہے, وہ بہت سے دوسرے مقامات کو مس کر جاتا ہے. جب مس کر جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فرق آ جائے. تو جتنا اچھا قرآن پاک کا ربط, قرآن کی اپنی بات کی تفصیل قرآن پاک سے جس کو مل جاتی ہے اس کا نتیجہ سب سے بہترین ہوتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں ایسی ہیں جو ہم نے ذکر کی آئے بغائے اپنے پروگرامز کے اندر بھی. تو جتنا اچھا ربط آپ کا ہے قرآن پاک کے اندر, یعنی ہر وہ نتیجہ جس کے اندر آپ اطمینان سے کہہ سکتے ہیں ایک بھی مقام قرآن کا متعارض نہیں ہو رہا, وہ نتیجہ بڑا زبردست ہوتا ہے. لیکن بشری تقاضے میں کمی کوتاہی تو رہ ہی جاتی ہے. اچھا, ابھی مسانی کی آپ نے بات کی نا, تو میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں کہ وہ مدین کی طرف گئے. وہاں پر پھر ہمیں ذکر اس طریقے سے تفاسیر میں ملتا ہے کہ جناب وہاں پر شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. لیکن تفسیروں کے علاوہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تو بہت پہلے گزر چکی ہے, موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے گے. تو یہاں پر جب تک ہم قرآن کو مسانی نہیں بنائیں گے تو پھر یہ شبہ پیدا ہو جائے گا. جی بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. قرآن پاک کو ایک ربط میں دیکھا جاتا ہے اور تعارض نہیں پیدا ہونا چاہیے. وہ نتیجہ بالکل مضبوط ہوتا ہے, قابل اعتماد ہوتا ہے. جہاں پر قرآن پاک سے کسی مقام کو آپ نے تعارض میں لا کر کھڑا کر دیا وہ استدلال کمزور ہوتا ہے, وہ اجتہادی خطا کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس مفسر کو, اس عالم کو ثواب دے, اجر دے, اس نے محنت کی لیکن اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا. یہ تو آپ نے بات کر دی, ہم نے سن لی. آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے آپ سے پڑھ لیا ہے, جو اصول جانتے گئے, وہ تو اس کو سمجھ جائیں گے. نارملی ہمارے یہاں اردو تفاسیر مساجد میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, ہر نمازی پڑھتا ہے, گھر میں چلی جاتی ہیں تفسیریں. اردو کی تقریباً تمام ہی تفسیروں میں یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام ہی مراد لیے گئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جن سے ملاقات ہوئی وہ شعیب علیہ السلام ہے. اب وہ بیچارے کیا کریں؟ نہیں, اس تمام اردو تفاسیر میں تو نہیں ہے, بعضوں نے لکھا ہے. دیکھیں علم جو ہے وہ تو ایک ارتقاء ہے, اس کے اندر انسان آہستہ آہستہ آگے جاتا ہے. دنیا میں شاید کوئی بھی ایک لکھی تفسیر ایسی نہیں ہوگی جس کو ہم بولیں کہ 100% اللہ کی مراد تک وہ پہنچ چکا ہر معاملے میں.
تو علم ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ کہ ایک رک نہیں جاتا، اس نے آگے ہی بڑھنا ہوتا ہے. صحیح. تو آپ کوئی بھی تفسیریں پڑھیں اسے ہیلپ لیں. ہر عالم جس نے کوئی محنت کی ہے قرآن پاک پر، ظاہر ہے ہر مقام پر تو کوئی غلط نہیں ہوتا نا. صحیح. بڑی اعلیٰ اعلیٰ تحقیقات ہوتی ہیں، بڑے اعلیٰ اعلیٰ نکات نکالے اور سمجھے جاتے ہیں. صحیح. وہاں سے وہ حصہ لیں، پھر مزید خود پڑھیں، خود قرآن پاک پر بھی غور کریں. ہم لوگ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ہم تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ سارا کچھ یعنی اپنی جو بلیوز ہیں ہم وہ مفسر کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یار وہ جو سمجھ کے بتا رہے ہیں نا میں اس پر ایمان لے آتا ہوں. صحیح. تو پھر اپنا بھی جو ایک جستجو نہیں ہوتی، اپنی تحقیقات. خود بھی قرآن پاک ہم پڑھیں، کوئی بھی مقام اس تفسیر سے متعارض نظر آ رہی ہے اس کو نوٹ کر لیں کہ بھائی یہ نتیجہ اس مقام سے کیوں متعارض ہے. صحیح. پھر اس کی تحقیق کریں، اس کا جواب لینے کے لیے دیگر تفاسیر کو آپ دیکھیں یا علماء سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں جب تک بالکل تسلی اور اطمینان پیدا نہ ہو جائے. یہ ایک طریقہ کار ہے پوری تحقیق کا. ٹھیک ہے سر، یہ تو ہو گئی مسانی کی گفتگو، اور یہ اصول بہت پیارا بھی ہے. اسی سے جو ہے نا بہت سارے اختلافات ہمارے دور بھی ہو سکتے ہیں، غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں اس سے. اب ہم آگے چلتے ہیں. جو انسان کو اشرف المخلوقات پورے کل مخلوقات کے معنی میں لیتے ہیں کہ انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے، ان کا استدلال دیگر آیتوں سے بھی ہے. جیسے بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی ہے. یہاں سے بھی استدلال کرتے ہیں. اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی جب بات چلی تو اللہ نے فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، عالمین کی بات چلی ہے وہاں پر بھی. تو وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ جب دیکھو انسان کی بات چل رہی ہے پورے عالمین پر دونوں کو فضیلت دی گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس لیے انسان اشرف المخلوقات تمام کے معنی میں آتا ہے. اس کا کیا جواب بنے گا؟ استدلال بہت کمزور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمین کا جو لفظ ہے عربی کے اندر یہ اپنی سچویشن کے حساب سے معنی میں استغراق اور عموم رکھتا ہے. ہمیشہ عالمین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں وہ عالمین ہیں. اگر انسانوں کی بات چل رہی ہے تو وہاں عالمین سے مراد صرف انسان ہوں گے. اچھا. اگر انسان اور جنات کی بات چل رہی ہے تو اس تناظر میں عالمین سے مراد یہ دونوں ہوں گے. صحیح. اگر مرد اور عورت میں سے صرف مردوں کی بات چل رہی ہے تو عالمین سے مراد صرف مرد جنس ہوگی، اور اگر صرف عورتوں کی بات چل رہی ہے تو عورت جنس ہوگی. صحیح. اسی طرح اگر کل مخلوقات کی جہت میں بات چل رہی ہے پھر عالمین سے مراد کل مخلوقات ہوتی ہے. صحیح. جیسے اللہ رب العالمین ہے، اللہ خالق ہے تمام کائنات کا. یہاں چونکہ تمام مخلوقات کے تناظر میں بات چل رہی ہے تو تمام مخلوقات یہاں داخل ہے. لیکن انسانوں کے حق میں جب عالمین کا لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سیاق و سباق اور وہ چیز متعین کرتا ہے کہ کس جہت میں بات چل رہی ہے. میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں، پھر آپ بتائیے گا کہ وہاں کیا عالمین سے مراد کل مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر مانیں گے تو وہی بات ہے قرآن مسانی نہیں ہوگا، متعارض ہو جائے گا. جیسے آپ نے حضرت مریم کے لیے پڑھا، اللہ بیان فرماتے ہیں وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالمین کی عورتوں سے چن لیا، بلند مقام دیا. عالمین کی عورتوں سے، نساء سے. سر یہاں عالمین سے مراد اگر آپ کل مخلوقات لے لیں تو انسان بھی اس میں داخل ہوا، جنات بھی داخل ہوئے اور فرشتے بھی ہوئے. سر فرشتوں کے اندر مونس جنس ہوتی ہے جو ہم کہیں کہ ان کی مونسات سے بھی اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اب تعارض ہو جائے گا نا، کیونکہ دیگر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کو مونس مانا کرتے تھے، اللہ کی بیٹیاں بھی مانا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کا رد کیا کہ ان میں جنس مونس ہوتی ہے، یہ تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ کیا تم نے ان کو پیدا ہوتے دیکھا ہے یا تم کبھی ملاقاتیں ہوئی ہیں تمہاری؟ تو فرشتوں کے لیے مونس جنس کی نفی تو قرآن میں موجود ہے. جب موجود ہے تو یہاں عالمین سے مراد اگر آپ نے فرشتے بھی لے لیا تو متعارض ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. اب یہاں نساء العالمین سے کیا مراد ہوگا سر؟ مراد ہوگا صرف انسانوں کی بات چلیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی خواتین سے آپ کو بلند مرتبہ دیا. اسی طرح میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے خطاب کیا اور فرمایا تم وہ کام کر رہے ہو ما سابقکم بہا من احد من العالمین، تم وہ کام کر رہے ہو کہ عالمین میں یہ کام پہلے نہیں ہوا. سر یہاں عالمین سے مراد پھر وہی سوال، اگر مراد یہاں تمام مخلوقات لے لیں، انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے اور فرشتے بھی ہوں گے، تو کیا حضرت لوط علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم نے وہ کام کیا جو آج تک نہ کبھی فرشتوں نے کیا نہ؟ تو سب فرشتے کام کرتے کب ہے؟ صحیح بات ہے. اب تعارض پیدا ہو جائے. یہاں بھی عالمین سے مراد یہ نہیں تھا، عالمین سے مراد دنیا کی ایک بات چل رہی ہے. اس کی میں ایک اور مثال آپ کو دے سکتا ہوں. یہی قوم حضرت لوط علیہ السلام کو کہہ رہی تھی جب اللہ کے مہمان آپ کے پاس آ گئے تھے، فرشتے آ گئے تھے
اور چونکہ وہ انسانی روپ کے اندر تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، تو یہی قوم آ کر کہتی ہے قالوا اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو عالمین سے روکا نہیں تھا صحیح کہ عالمین میں سے کوئی بھی آپ کے پاس نہ آئے؟ تو کس عالمین سے انہوں نے روکا تھا کہ باہر کا کوئی بھی آپ کا دوست، باہر کا کوئی بھی مہمان آپ کے پاس نہ آئے؟ اس لیے کہ قوم فساد پر تول آئی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ باہر سے کوئی نہ کوئی سازش نہ ہو جائے ہمارے خلاف، تو انہوں نے پابندی لگائی تھی حضرت لوط علیہ السلام پر کہ باہر سے کوئی بھی بندہ آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد قرآن پاک عالمین کا جو لفظ ہے، اور عرب کے اندر بھی یہ ہر دفعہ استغراق حقیقی کے لیے استعمال نہیں ہوتا کہ کل مخلوقات اس کے اندر داخل ہو، بلکہ یہ سیاق و سباق متعین کر دیتا ہے کہ اگر بات ایک جنس کی چل رہی ہے، مردوں کی تو صرف مرد مراد ہوں، عورتوں کی صرف عورت، اگر انسانوں کی تو صرف انسان، اگر ثقلین کی بات چل رہی ہوگی تو صرف عالمین سے مراد ثقلین ہوں گے۔ تو یہ اس انداز کے اندر عالمین کا لفظ ہوتا ہے قرآن پاک کو، آپ مزید بھی مقامات پر دیکھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، یہ اچھے انداز سے آپ نے سمجھا دیا کہ انسان جب بھی استدلال کرے گا قرآن پاک سے تو ایسا استدلال ہونا چاہیے کہ کوئی بھی قرآن کی آیت اس سے ٹکرا نہیں رہی ہو۔ یہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھایا، اور میں نے آپ سے ذکر جو شروع میں کیا کہ یہ اختلافات شاید اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ بھی قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، یہ بھی قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، لیکن دونوں مسانی نہیں بنا پا رہے ہیں۔ یہ اصول بھی بہت اچھا ہے، اور آپ نے اچھی طرف توجہ دلائی، جو آپ نے مثالیں دی ہیں واقعی حقیقت پر مبنی بات نہیں، یہ تو بالکل کلیئرلی لگ رہا آگے، یہ بہت اچھا ہو گیا، اور ناظرین کو بھی اس میں بہت سیکھنے کو ملا ہوگا۔ سر ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔